منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے علماء کا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ جو علماء کا ہے، لیکتمون الحق، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے۔ دیکھیے حق کا علم ہے مگر حق پر ایمان نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو۔ لہذا علم کہتے ہیں جاننے کو، اور معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور ایمان کہتے ہیں ماننے۔ علم کی اہمیت پر ایک بڑی پیاری آیت یاد آئی، ریفر کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے آپ تک۔ اللہ ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم ایک چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ، علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ سے تم نکلتے ہو تو لا تعلمون شیئا، یہاں نکرہ تعتنفی ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تمہیں۔ پھر کیا لے کر آتے ہو؟ علم لے کر نہیں آتے، کیا لے کر آتے ہو؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سماعت لے کر آتے ہو، بصارت لے کر آتے ہو، قوت سنوائی لے کر آتے ہو، قوت بینائی لے کر آتے ہو، اور والافئدہ، قوت مفکرہ، سوچنے کی قوت لے کر کے آتے ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت کریمہ پر غور کیجئے، دو باتیں کہی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان علم لے کر نہیں آتا، جی ایسے علم کسی کو نہیں دیا جاتا، کیسے دے دیا جائے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منتخب کر لے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اللہ انتخاب کر لے تو دے دیتا ہے۔ بقیہ علم کے معاملے میں عام قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی علم مل جایا کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتے، پھر کیا لے کر آتے ہو؟ علم لے کر نہیں، استعدادات علم لے کر آتے ہو، نالج لے کر نہیں، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتے ہو، علم نہیں استعدادات علم لے کر آتے ہو۔ اور تمام استعدادات علم میں سب سے پہلی اور سب سے عظیم استعداد جانتے کون سی ہے؟ یا علم کے تمام حادثوں میں سب سے عظیم حادثہ سماعت کا ہے، سننے کا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ آدمی کسی طرف منہ کر کے کھڑا رہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آوازوں کا ادراک کر لیتا ہے، علم کا ادراک کر لیتا ہے۔ اس کو گھومنے کی ضرورت نہیں، پیچھے سے آواز آ رہی ہے تو ہمیں گھومنے کی ضرورت پڑے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ قلب پر مہر لگا دی جائے تو سماعت پر بھی مہر لگا دی جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دل کے اوپر بھی مہر اور قوت سماعت کے اوپر بھی مہر۔ یعنی یہ حادثہ ایسا ہے کہ مڑے بغیر آگے پیچھے دائیں بائیں تمام طرف سے آنے والی آوازوں کا ادراک کر لیتا ہے، ایسا حادثہ ہے۔ اس کے بعد بصارت کا ہے، دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چیز سامنے ہو، اس لیے اس پر پردہ ڈال دینا کافی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بصارتوں پر پردہ ڈال دینے کی بات کہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کے شابہ قوت بینائی کے اوپر پردہ ڈال دو، کافی ہے۔ علم کی اہمیت معلوم ہوئی کہ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا، بلکہ استعدادات دی جاتی ہے، محنت کر۔ اور علم کے بارے میں نے ایک مقولہ پڑھا عربی کا، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، کہ علم جب تک تم اپنی ہستی نہ مٹا دو تب تک تمہیں اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا۔ آدمی اپنی ہستی مٹا دے تب علم بڑی بے نیازی سے کہتا ہے لے کاٹ کر ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، لے جا خیرات میں۔ یہ علم کی شان ہے۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، علم جو ہے اپنا بعض حصہ نہیں دیتا جب تک کہ آدمی کل نہ دے دے، اپنی ہستی نہ مٹا دے۔ شیکسپیئر کا بڑا عظیم قول ہے، بولتا ہے لائک ٹیپر ون شوڈ میلٹ ان دا پرسیوٹ آف نالج، آدمی کو علم کے پیچھے موم بتی کی طرح، لائک کینڈل، موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے، لائک ٹیپر
One should melt in the pursuit of knowledge. علم کے پیچھے ایک آدمی کو موم بتی کی طرف پگھل جانا چاہیے. استعدادات تو جتنا استعمال کرو گے علم اتنا حاصل ہوگا. قوت سماعت تمام حادثوں میں سب سے عظیم حادثہ سماعت کا ہے. کیوں؟ دلیل قرآن نے دی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، ادھر کیسے آ گئے؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، بولیں گے آئے اچھے ڈرانے والے. پھر ڈرانے والوں کی بات تم نے کیوں نہیں مانی؟ تو جانتے ہیں سب سے پہلے کون سے حادثے کا حوالہ دیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع، کاش کہ ہم سنتے. اور کسی حادثے کا حوالہ نہیں ہے، کاش کہ ہم سنتے. قوت سماعت کا حوالہ ہے. گویا کہ تمام حواس میں، حواس خمسہ ظاہرہ مراد ہے میری، ان میں سب سے عظیم حادثہ سماعت کا حادثہ ہے. لہذا سنو. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کا پروگرام ہے، فلاں صاحب کا پروگرام ہے. خود ما صفا بتا ما کہتے جو اچھی چیز ہو لے لو، خراب چیزیں چھوڑ دو. سنو، لیکن نہ سننا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور عظیم بات تو یہ ہے کہ سر یہ مشاعر ادراک کا مخزن ہے. قوت مفکرہ یہی ہے، قوت شامہ یہی ہے، قوت سامعہ یہی ہے، قوت باصرہ یہی ہے. تمام عظیم حادثے سر کے اوپر، سر ہی میں ہیں. اسی وجہ سے سر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اعضائے بدن میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ تمام مشاعر ادراک کا مخزن ہے. اور لوگ تعظیماً محبت میں سر کا بوسہ دیا کرتے. یہ ہے علم کی اہمیت پر قرآن حکیم کی ایک دلیل. ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک نبی کی امت نے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک بادشاہ بنا دیا جائے، ایک کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے، اور ہم اس کی معیت میں، اس کی رہنمائی میں ہم جنگ لڑیں گے. ایک غریب آدمی کو معاشرے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا. اعتراض ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح نقل فرمایا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ